بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہوں ڈاکٹر ناصر محمود۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ZR ناصر دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کا موضوع ہے یادداشت کمزور کیوں ہوتی ہے، حافظہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے۔ یادداشت کمزور کس کو کہتے ہیں؟ یادداشت کمزور سے مراد ہے کہ آپ کو اکثر باتیں بھول جاتی ہیں۔ آپ نے کوئی چیز کہیں رکھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ میں نے وہ کہاں رکھی ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی بات کی ہے کسی دوست سے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے، آپ کی یادداشت کمزور ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یادداشت کمزور کا، حافظہ کمزور ہونے کا، یہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ خاص کر تو بوڑھوں کو ہوتا ہے، لیکن یہ نوجوانوں کو بھی ہو سکتا ہے، یہ بچپن میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس شخص کے اعصاب کمزور ہیں اس کا حافظہ بھی کمزور ہوگا۔ تو اعصاب جو ہیں یہ ضروری نہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں ہی کمزور ہوتے ہیں، یہ عمر کے کسی حصے میں بھی کمزور ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کو اگر کوئی ایسی بیماری لگ جائے جو کافی عرصہ آپ پہ حاوی رہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے اور آپ کی یادداشت کمزور ہو جائے گی، آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس کے علاوہ بھی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کسی انسان کو سر میں چوٹ لگ جائے تو اس چوٹ کے بھی برے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یا کسی کو کوئی ایسا شدید صدمہ پہنچ جائے جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس صدمے کا اپنے دماغ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالتا ہے، اس پریشر کی وجہ سے آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اعصاب کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں تو آپ کے اعصاب اگر مضبوط ہیں تو آپ کی یادداشت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کا حافظہ بھی ٹھیک ہوگا، یعنی بھول جانے کی عادت بہت کم ہوگی۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے ہی اپنے اعصاب کے متعلق، صحت کے متعلق، اعصابی کمزوری کے متعلق سوچیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں تو ان کا فوری علاج کرنا چاہیے۔ یادداشت کیا ہے؟ یادداشت جو ہے یہ دماغی کمزوری ہے اور یہ بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ کے اعصاب مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، تو آپ کا دماغ بھی مضبوط رہے گا۔ اگر آپ کا دماغ مضبوط ہے، اعصاب مضبوط ہیں، تو آپ کا حافظہ بھی مضبوط رہے گا۔ آپ کو بھولنے کی بیماری جو ہے یہ بہت کم ہو گئی۔ یہ کئی لوگوں کو ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ بھولنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خاص کر یہ تو بیماری بڑھاپے میں ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی ہو، یہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو بچے چھوٹے ہیں جن کو سبق یاد نہیں رہتا، شام کو وہ سبق یاد کر کے سوتے ہیں، صبح کو پھر بھول جاتے ہیں، تو ان کا بھی اعصاب کمزوری کا مسئلہ ہے، یعنی ان کے اعصاب کمزور ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنا سبق یاد نہیں رہتا۔ یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹینشن کی وجہ سے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، کوئی چیز ڈھونڈتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، بتا نہیں سکتے، ان کا بھی اعصابی مسئلہ ہے، اعصابی کمزوری ہے۔ یعنی یادداشت کا کمزور ہونا اعصاب کے ساتھ بہت اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ کے اعصاب مضبوط ہوں گے تو آپ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوں گے، یہ بھولنے کا عرضہ جو ہے یہ بہت کم ہوگا آپ میں۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اعصاب کا ہومیوپیتھک علاج کروائیں۔ ہومیوپیتھک علاج ایسا علاج ہے جو مکمل طور پہ انسان کو ٹھیک کر سکتا ہے، یعنی یہ اس کا وقتی فائدہ نہیں ہوتا، یہ مستقل فائدہ ہوتا ہے۔
تو آپ ہومیوپیتھک علاج کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اعصاب بھی مضبوط رہیں گے، آپ کا حافظہ بھی مضبوط رہے گا۔ خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں جن کو سبق یاد نہیں رہتا، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا اعصاب کا علاج کرایا جائے تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہومیوپیتھک کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔